شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ذرا پوچھ رہے ہیں۔ شعیب شاہین صاحب ذرا بتائیے گا، یہاں پہ ایک بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں ہونا چاہیے فوجی ٹرائل، آپ کے خیال میں ان کی جو دلیل ہے اس میں کتنا وزن ہے؟ اور جو یہ سمجھتے ہیں جی ہونا چاہیے کیونکہ آرمی ایکٹ موجود ہے اور ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں، سابقہ حکومت کے دور میں بھی سویلینز کا ٹرائل ہوا، سزائیں ہوئیں، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں دونوں جانب کے کیا موقف ہے ابھی تک جو عدالتی سماعت میں ہمارے سامنے آئے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں کیس فوجیوں کا چل سکتا ہے، سویلینز کا نہیں چل سکتا۔ ان کو جو انکنڈیشنل قسم کا رائٹ آف فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس ہے، آرٹیکل 10A جس کو بولتے ہیں، آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہوتی ہے۔ وہاں آپ کو ایک رائٹ آف اپیل نہیں ہوتا، وہاں فیئر ٹرائل نہیں ہوتا، پبلک آفس اوپنلی وہاں آپ جو ہے وہ ٹرائل نہیں ہوتا، وہاں ایویڈنس اس طریقے سے نہیں آتی، وہاں کراس ایگزامینیشن کا وہ مواقع نہیں ملتے، وہ جو ججمنٹ یا آرڈر جو ہوتا ہے وہ اس کی فائنڈنگز جو ہوتی ہیں وہ اسپیکنگ آرڈرز یا فائنڈنگز نہیں ہوتی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں لیگل فرٹرنیٹی جو ہے، ہمارے ساتھ میرے بھائی ہارون رشید صاحب بیٹھے ہیں، یہ پاکستان بار کونسل کا یا بار ایسوسیشنز کا، سب کا یہ ایک مشترکہ ایک مطالبہ بھی ہے اور ہماری ایک اوپینین بھی ہے کہ جو سویلینز کے مقدمات ہیں وہ فوجی عدالتوں میں نہیں چلنے چاہیے۔ یہ سب کا ایک کنسنسس ہے اس کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ گراؤنڈز موجود ہیں جس کی بنیاد پر یہ ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور اگر جو آپ نے بات کی ہے کہ ماضی 9 مئی کو جو ہوا، دیکھیں 9 مئی کو جو ہوا جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا جنا ہاؤس، جی پہلی بات جی میں یہ تو فوجی بڑھتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی کے اوپر ابھی میرٹ آف دی کیس پہ ہم زیادہ نہیں جا سکتے، لیکن ہم بیسک چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ریاستی دہشت گردی ہوتی ہے جو نظام انصاف پہ اٹیک ہوتا ہے اور خان صاحب کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور اس کے عدالت کے شیشے توڑے جاتے ہیں، وکیلوں کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں اور عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد رات کو جو ہوا اس کی بھی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قانون موجود ہے اس قانون کے دائرے میں جب FIR درج ہوئی ہیں اس کے اندر نہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ لگی ہوئی ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایسی ریزنز یا آرمی ایکٹ کی دفعہ کوئی لگی ہوئی ہے، نہ اس کی وہ ریزنز اٹیک کرتی ہیں۔ اب جو ماضی کے کیسز کی آپ نے بات کی، میں آپ کو بتاؤں، ماضی میں ایک دفعہ 3 مقدمات اس موضوع پہ موجود ہیں۔ ایک ہے محرم علی کیس، ایک شیخ لیاقت حسین کیس، ایک ہے راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا کیس۔ پہلے جو 2 مقدمات ہیں 98 SCMR اور 99 SCMR میں انہوں نے کہا ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایک پیرالل جسٹس سسٹم آپ نہیں بنا سکتے سویلینز کے لیے۔ سویلینز کے لیے جو قوانین موجود ہیں انہی کے مطابق آپ نے پروسیڈ کرنا ہے، قانون کا اور آئین کے مطابق۔ اب ایک مواقع ایسے آئے گئے تھے 2013 میں جب APS پہ اٹیک ہوا تھا اور TTP حملے کر رہی تھی اور دہشت گردی ہو رہی تھی اور جنگ کی سی کیفیت تھی پاکستان کے ساتھ۔ وہ سچویشن ایسی تھی کہ جب تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی اور انہوں نے آئین میں ترمیم کی، اور آئین میں ترمیم 2/3 میجورٹی کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اس وقت آئین کی ترمیم نہیں ہے۔ ابھی بھی تو پارلیمنٹ کا، ابھی بھی تو حکومت جو کہ سویلین حکومت ہے نا، اس کا سینس ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ لیکن مجھے ذرا یہ بتا دیں، یہ تو ڈیبیٹ ہوگی تو ہمارے سامنے ظاہر مزید باتیں آئیں گی نا شعیب شاہین صاحب۔ ابھی تو بنیادی بحث یہ ہو رہی ہے کہ جو بینچ بنا ہے یہ بینچ ہی قانون کے مطابق نہیں ہے، تو جو سماعت ہوگی اس کا تو نتیجہ بعد میں آئے گا۔ پہلے ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ 9 رکنی بینچ تھا، ٹوٹا 7 رکنی ہو گیا۔ جسٹس قاضی فائز رضا نے جو ریزنز دی وہ ریزنز کتنی ویلڈ ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 ممبر بینچ بنایا گیا اور اس میں سارے سینئر موسٹ جج صاحبات شامل کیے گئے۔ ایک چیف جسٹس بندیال صاحب، ایک ڈیزگنیٹ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزہ صاحب، سینئر موسٹ جج سردار طارق مسعود صاحب، اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو چیف جسٹس بنیں گے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں جسٹس منیب صاحب جو چیف جسٹس بنیں گے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس بنیں گے، جسٹس عائشہ جو چیف جسٹس بنیں گی، یہ سارے سینئر موسٹ ججز اس میں شامل کیے گئے۔ اور لیکن اب آپ 2 آنریبل جج صاحبان نے ڈفرینس آف اوپینین دیا، لیکن جو میجورٹی آرڈر ہوتا ہے یا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ جو میجورٹی فیصلہ ہوتا ہے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جس کا یا بل یا ایکٹ کا جس کا ریفرنس دیا گیا ہے وہ اس وقت عمل درآمد اس پہ رکا ہوا ہے، اور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس کی ریویو کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ٹائم دیں، اس لیے وہ جلدی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ چیف جسٹس نے بینچ بنانا ہے اور بینچ بنا گیا، 7 ممبر بینچ نے کہا ہے کہ ہم اس کیس کو سننا چاہتے ہیں۔ اب 7 ممبر بینچ کا فیصلہ ہی ظاہر
قابل عمل ہوگا، باقی 2 معزز جج صاحبان کی ایک اوپینین تصور ہوگی یا ڈائسینٹک ویو تصور ہوگا۔ اب جو 7 ممبر بینچ سن رہا ہے یہ بالکل لافل ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور جو وہ فیصلہ ہوگا اس پہ عمل درآمد کرنے کے تمام ادارے، تمام لوگ پابند ہیں انڈر آرٹیکل 189 اینڈ 190۔ اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔